السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، خیریت سے عید منائی ہوگی اور ابھی آپ اپنے کاموں میں بھی واپس آ گئے ہوں گے۔ میری آپ سے ایک ہی گزارش ہوتی ہے کہ میڈیا فوکس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو سارے نوٹیفیکیشنز ملیں، اور اگر ویلاگ میرا اچھا لگے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، یہی میری کامیابی ہے۔ 4 ہفتوں کے بعد اچانک ایک بات سامنے آئی کل کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ اعلان کر دیا کہ جو انہوں نے ایران پہ حملہ کرنے والا تھا، ان کے توانائی مراکز پہ، بجلی گھروں پہ اور مختلف الیکٹرک کے چیزوں پہ، انہوں نے 5 دن کے لیے مؤخر کر دیا اور اعلان کر دیا کہ ہمارے ایران کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں اور کافی پیش رفت ہوئی ہے اور کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے، اور ایران کے ایک بہت ہی ذمہ دار اور اچھے انسان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ میں ان کا نام ظاہر نہیں کروں گا بقول ان کے کہ لیکن ہمارے مذاکرات جاری ہیں۔ اس سے اچانک اس کے اعلان نے تو ایک اچھی خوشگوار حیرت بھی ڈال دی سب کو، اور تیل کی قیمتیں بھی نیچے آ گئیں اور کافی ایک ریلیکس محسوس کیا گیا کہ یہ اچانک کیا ہو گیا، اور در پردہ کئی ممالک کی ڈپلومیسی اور سفارتکاری جاری تھی، جس میں پاکستان بھی شامل تھا، ترکیہ اور مصر شامل تھے۔ انہوں نے کافی ایران سے بھی بات کی، خلیجی ممالک سے بھی بات کی، امریکہ سے بھی بات کی۔ تو بہرحال ایک نیا ایک سٹیج کریٹ ہوا ہے جس میں یہ دکھایا جائے گا کہ جی آیا یہ دونوں ممالک آپس میں بنتے ہیں نہیں بنتے، کیونکہ آبنائے ہرمز پہ ایران کی اجارت داری قائم ہے، اور ان کو ختم کرانے کے لیے امریکہ نے، اسرائیل نے، ایون کہ کئی اور ممالک نے بڑی کوشش کی، لیکن ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا اور وہ پریشان ہو گئے۔ کئی دھمکیاں دیتے رہے لیکن ایران نے ان دھمکیوں کو خاطر میں نہیں لایا، انہوں نے کہا کہ آپ آ کے دکھائیں پھر دیکھیں گے بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ لیکن جب انہوں نے یہ دھمکی دی امریکہ نے کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر ہم ایران کا سارے توانائی سسٹم کو تباہ کر دیں گے، تو ایران نے بھی اعلان کر دیا کہ خلیجی ممالک میں جتنے بھی امریکہ کے اڈے ہیں اور ان کے جو تیل کے ذخیرے ہیں یا جہاں سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے امریکہ کو، میں ان کو سب کو تباہ کر دوں گا۔ یہ ایک ایسی دھمکی تھی جو بہت ہی پریشان کن تھی، جس سے خلیجی ممالک بھی پریشان ہو گئے، انہوں نے بھی امریکہ پہ زور دیا، اور اسرائیل جو ہے سارے خطے میں جو سب سے زیادہ خوش ہو رہا ہے وہ اسرائیل ہے، کیونکہ اسرائیل کی 5 انگلیاں گھی میں اس لیے ہیں کہ وہ اگر مسلمان ممالک آپس میں لڑتے ہیں پھر بھی اس کی کامیابی ہوتی ہے، اگر امریکہ ایران کو تباہ کرتا ہے، ایران پھر خلیجی ممالک کو تباہ کرتا ہے، پھر بھی اس کی کامیابی ہے۔ لیکن بہرحال امریکہ کے بعد اب خلیجی ممالک بھی پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ڈائریکٹ کلیش ایران کے ساتھ ہو، تو پھر بہت ہی بڑی تباہی ہو جائے گی۔ اسرائیل اپنی شرارتیں کر رہا ہے، وہ ایران پہ جو ڈیسیلینیشن پلانٹ ہے یا ایٹمی گھر ہیں، تیل کے ذخائر ہیں، اس پہ حملہ کروا رہا ہے، بلکہ کر رہا ہے۔ ادھر سے پھر ایران بھی اریٹیٹ ہوتا ہے، ان کے تیل کے ذخائر پہ اور ڈیسیلینیشن پلانٹس پہ اگر حملے خدا نخواستہ بڑھ گئے تو پورا خطہ جو ہے پانی کی پیاس سے ختم ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ایک پریشان کن صورتحال ہے۔ تو اب دیکھیں یہ کب تک یہ کام چلتا ہے، آیا یہ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ پہلے ایران نے کہا کہ ہمارا کوئی مذاکرات امریکہ کے ساتھ نہیں ہو رہے، اس کے بعد پھر ایک بیان آیا ایران کے طرف سے، ان کی فارن منسٹری کی طرف سے، کہ کچھ دوست بیچ میں پڑے ہیں جو مذاکرات کر رہے ہیں۔ اس جنگ میں روزانہ امریکہ کے تقریباً $2 بلین، $2 ارب روپے روزانہ خرچ ہو رہے ہیں، اور خلیجی ممالک بھی کئی حد تک پریشان ہو گئے ہیں، ان کا جو ریونیو ہے وہ بہت ہی کم ہو گیا ہے، ٹورزم انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے، تیل کی انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے۔ یعنی کبھی خلیجی ممالک نے اور سعودی عرب نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اس قسم کے صورتحال سے ان کو پالا پڑ سکتا ہے، واسطہ پڑ سکتا ہے۔ لیکن ایک یہ قدرت کا ایک قانون ہے، رب العالمین سب پہ رحم کرے اور اللہ پاک کرے کہ یہ جنگ خیر خیریت سے ختم ہو جائے۔ کل فنانشل ٹائمز نے، یو کے کی ایک بہت ریناؤنڈ اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آرمی کے جو ہمارے چیف اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر نے ٹرمپ سے بات کی ہے، ان کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ جنگ کو خطے میں جو ہے اس جنگ نے تباہ کر دیا ہے، تو آپ ذرا تھوڑا سا خیال رکھیں۔ اور خلیجی ممالک ساتھ بھی ہمارے اچھے روابط ہیں، سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمارا ایک معاہدہ، دفاعی معاہدہ کیا ہوا ہے،
تو پاکستان کی پوزیشن ابھی تک نازک ہے، لیکن پاکستان اپنے پتے آرام سے کھیل رہا ہے، صحیح نمونے کھیل رہا ہے، دونوں طرف سے وہ سفارتکاری کر رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جنگ بند ہو جائے گی۔ لیکن اس کے دورس اثرات جو ہے، کیونکہ ملک کی تو کیا پوری دنیا کی جو معیشت ہل کے رہ گئی ہے، پوری دنیا میں یہ ایک لحاظ سے بہت بڑا ایک کرائسس آ گیا ہے معیشت کا، کئی چیزیں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اور کئی ہزار فلائٹس جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، رک گئی ہیں، اور کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں تقریباً 53 ارب ڈالر سے زیادہ کی ٹکٹیں اور جو پروازیں ہیں وہ جو منسوخ ہوئی ہیں پوری دنیا میں۔ تو یہ ایک بہت بڑا انگ ہے، ایک بہت بڑا فگر ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ امریکہ کی عوام بھی ابھی نہیں چاہتے کہ یہ جنگ ہو، کہ جو سروے نیا آیا ہے اس میں اکثریت نے جو ہے اس جنگ کو ریجیکٹ کیا ہے، مسترد کیا ہے۔ اور اب ایک نئی بات یہ ہوئی ہے کہ اسرائیل کی جو امریکہ میں جو مقبولیت تھی وہ گراف بھی نیچے آ گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی سائن ہے، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، کہ آیا یہ جنگ واقعی 5 دن کے لیے بند ہو کے پھر آگے بند ہوتی ہے، آیا یہ سب ایک ٹیبل پہ آ کے اکٹھے ملتے ہیں، اور یہ جو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے ایران کا، خلیجی ممالک کا، ایون اسرائیل بھی نہیں بچا ہوا، ایران کے ہم بڑے بڑے میزائل جو ہے ان پہ گرے ہیں، وہاں پہ بھی تباہی ہو گئی ہے اسرائیل کی، جو اپنے آپ کو ایک سمجھتا تھا کہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے عرب ممالک یا کوئی بھی ممالک، لیکن ان کی بھی تباہی ہوئی ہے، لوگ وہاں سے بھی بڑے شفٹ ہو گئے ہیں، 40-50% لوگ نفسیاتی شکار ہو گئے ہیں، اور ان کے کئی ایٹمی گھر جو ایک ہی ہے حیفا کے نزدیک وہ تباہ ہو گیا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ نقصان دونوں طرف سے ہو رہا ہے، اور اسرائیل کا نقصان اس دفعہ پہلی دفعہ کچھ زیادہ ہی ہوا ہے، ایران کا سارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، لیکن وہ اب بھی اس پوزیشن پہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن ہم جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جلدی یہ جنگ ختم ہو جائے گی، دنیا دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی، دوبارہ یہ روابط ہوں گے، لوگ سکون کا سانس لیں گے۔